جے شنکر چائنا کے اندر کیوں جاتے تھے اور نریندر مودی کا چائنا کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس تمام تر باتوں کا جواب جو ہے وہ کون دے رہے ہیں؟ انہی کے اپنا حصہ رہے ہیں اور وہ سیاسی رہنما بھی کہے جاتے ہیں، سیاسی رہنما بھی کہے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اکانومسٹ بھی ہیں۔ اس سے پہلے میں فخر عالم کو لے لیتا ہوں۔ فخر عالم ایک کہہ لیں کہ میں تو ان کو افغانستان اسپیشلسٹ کہتا ہوں، اور وہ جس طرح وہ روشنی ڈالتے ہیں ان کے معاملات پر اس طرح کوئی نہیں ڈال سکتا۔ کیونکہ ایک رپورٹ آج سامنے آئی ہے، رواداری جو ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ انسانی حقوق کو معاملات کو دیکھتا ہے، اس رپورٹ کے تناظر میں ہم فخر عالم کو ساتھ لے لیتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی انتہا کو پہنچ گئی، طالبان رجیم کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا، طالبان رجیم آمرانہ پالیسیوں نے افغانستان کو شدید معاشی و سماجی اور انسانی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ فخر کیا کہیں گے یہ تمام تر جو رواداری کی رپورٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی افغانی تنظیم جو ہے رواداری، اس کے مطابق طالبان رجیم میں بڑھتے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کیا اس نے؟ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور صرف یہ رپورٹ نہیں آئی، یہ بڑی اہم رپورٹ ہے جو افغانستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی رپورٹس انٹرنیشنل کمیونٹیز کی بھی آ چکی ہیں، مختلف میڈیا ہاؤسز جو ہے جو کور کرتے ہیں افغانستان کو، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے مختلف رپورٹس جاری کی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کی تعلیم پر وہاں پہ پابندی ہے، کسی قسم کا کوئی کام یعنی جاب یا کسی قسم کا کوئی کام جس طریقے سے پارلرز وغیرہ تھے اس کو بند کیا گیا۔ تو نہ صرف یہ ہے بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم جنرل بات کریں انسانی حقوق کے حوالے سے تو مسائل تو ہیں وہاں پر، اور افغانستان کی جو حکومت ہے یعنی جو طالبان رول کر رہے ہیں گزشتہ 5 سالوں سے افغانستان کو، تو وہ اس بات پر مضمر ہیں اور وہ مطلب کڑے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سہارا لیتے ہیں مختلف قسم کے ریلیجیس چیزوں کو لے کر آتے ہیں، حالانکہ اس کا اس چیز سے شاید ہی بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں ان کے جو مختلف قسم کے جو علماء انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ باقاعدہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن ہے۔ آج بھی آپ کسی بھی افغانستان کے کسی شخص سے رابطہ کریں، وہ کابل میں ہو، قندھار میں ہو، جلال آباد میں ہو یا کہیں اور، وہ اس بات کے خلاف ہے کہ بھئی جو ہماری موجودہ حکومت ہے جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ برداشت سے باہر ہے۔ میرے خیال میں ان کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر تو آ رہا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں آ رہا کہ وہ اپنی کسی چیز کو کہے کہ بھئی جو کچھ ہم وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی ایک انہوں نے لا پاس کیا تھا ابھی رمضان سے پہلے، وہ کیا صحیح تھا؟ میرے خیال میں اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن اس کو روکے گا کون؟ یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ان کو سپورٹ کرتی ہے، مختلف ایڈ آج بھی ان کو ایڈ آتے ہیں اور ان کا ملک چل رہا ہے اس چیز کی وجہ سے۔ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب بھاگ بھی تو رہے ہیں۔ جرمنی نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں اجازت دیں گے کہ آپ یہاں پر رہیں۔ آپ ایک اس وقت دیکھیں تو شاید کوئی گنے چنے ممالک ہوں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر، نہ کہ ان کا اپنا کوئی اس طرح کا تو کردار ہے ہی نہیں۔ افغانستان حکومت جب سے رجیم اس میں آئی ہے انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا یا کون سا عوام کے لیے کوئی فلاحی کام کیا جس کو دیکھ کے اس کو باقی ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کریں؟ ابھی صرف گزشتہ سال کی جو رپورٹ اس کے اندر جو اس نے شائع کی ہے اس کے اندر شہریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی، خواتین اور اقلیتوں پر ہونے والے مظالم خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور تشدد کے واقعات میں 40.4% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 611 افراد نشانہ بنے ہیں اس تمام تر صورتحال کے۔ آمرانہ پابندیوں اور جبری قوانین میں اضافے سے خواتین کے حقوق پامال کیے گئے ہیں۔ تو کون سا ایسا کردار ہے جس کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرے کوئی بھی ایک سمجھدار ملک؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ شاید وہ سپورٹ جو ہے وہ وہاں کی حکومت کو نہیں ہے،
وہاں کی پاپولیشن ہے تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں. میرے خیال میں ان کا ان ساری چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے. امریکہ 2001 میں آیا, کہتے طالبان کا ہم نے خاتمہ کر دیا, 2021 میں چلا گیا, طالبان کو ہینڈ اوور کر دیا کام سارا کچھ. جو 21 سال رہے ہیں جس میں حامد کرزئی اور اشرف غنی صاحب رول کرتے رہے, اس کے اندر $3 ٹریلین امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے خرچ کیے, یہاں پر ہمارے جنگ پہ لگے. $248 ارب وہ کہہ رہے کہ ہم نے افغانستان کی فلاح و بہبود یا اس کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے. لیکن کیا وہ چیز ہمیں یا آپ کو, آپ بھی جاتے رہتے ہیں, میرا بھی جانا ریگولر رہتا ہے, کیا وہ لگے ہیں وہاں پر؟ وہاں کے لوگوں کا تو میرے خیال عوام کا تو قصور نہیں ہے. اگر وہاں کی حکومت ہے, حکومت کون لے کے آیا ہوا ہے اور اس کو ہٹائے گا کون؟ عوام کے لیے تو یقین کریں ہماری ہمدردی ہر وقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم عوام کا تو پورا خیال کرتے ہیں. حالانکہ ان کا تو وہ کہتے ہیں نا, ان کا تو کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف اور صرف انریسٹ وہ کرنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. جبکہ ہم جو بھی کاروائی کرتے ہیں, ہمارے جو سیکیورٹی فورسز جو کاروائی کرتے ہیں, وہ باقاعدہ ٹارگیٹڈ سیکیورٹی کاروائی ہوتی ہے. اس کے اندر صرف اور صرف ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں غفاری صاحب, جو افغانستان کی سچویشن یا جو ہمارے آپریشنز ہیں, میرے خیال میں وہ ایک ہمارا ایک ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں, اور اب سے نہیں کافی سالوں سے اب ہو گئے یہ معاملہ, اور بڑا سیریس بھی ہوا ہے. کافی نقصان بھی اس چیز کی وجہ سے ہمارے مطلب فورسز کے علاوہ بھی کافی بڑا نقصان ہمیں اس کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ تو ایک پرابلم ہے, ایک مسئلہ ہے, اس کو تو میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنے کی شاید مزید بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی یا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کریں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو بڑا وہ کچھ چاہتے ہیں اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے. آج اگر ان کو کہیں سے کوئی تھوڑا سا سپورٹ مل جائے, میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان کی حکومت نہیں رہے گی. آپ زور زبردستی تو کسی چیز کو چلیں 1 سال 2 سال 3 سال یا 5 سال تک تو گھسیٹ لیں گے, لیکن اس کے بعد یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے. اب لوگوں کو آپ نے جسے کہتے ہیں گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کے اوپر مطلب جو جبر کر رہے ہیں, نہیں, میں کہتا ہوں وہ کسی حد تک کسی وقت تک تو وہ چیزیں چلیں گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت. اور لوگ یقین کریں, اگر آج بھی ان کے لوگوں کو اگر رستہ ملتا ہے تو وہ بھاگنے کو تیار ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ وہ طالبان کی جو حکومت ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ نے تعلیم تک پہ پابندی غفاری صاحب لگائی بھی ہے, تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, معاملات ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھے برے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں ہوں گے, انڈیا میں ہوں گے, یا باقی دنیا کے ممالک میں ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, جو ایک بیسک رائٹ ہے, آپ ہماری مرضی کے بغیر جی نہیں سکتے, آپ اگر بے شک پردے میں رہ کر اور آپ باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کسی فیمیل کو. سر, آج کی اس ماڈرن سوسائٹی میں جہاں پہ ہمارے ملک میں 52% خواتین رہتی ہے, اور آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کے اوپر پابندی ہم لگا لیتے ہیں, ان کا آپ کی ملک یعنی ہر کسی کے ملک کی اکانومی میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں, اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ میں فیمیل کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. اگر آپ ان کو بیسک رائٹ جیسے تعلیم سے آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں, آپ ان کو روزگار نہیں کرنے دیتے, تو اس سے بڑا ظلم میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے. زیادتی ہے اس کے اوپر. امریکہ نے ان کو حکومت ہینڈ اوور کی تھی, اس کے اوپر بے شک وہ طالبان اس کے ساتھ, اور قطر اس کا میڈیٹر تھا, قطر نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ سپورٹ کیا تھا ان ساری چیزوں کو, پاکستان بھی تھا. لیکن آج اس کا حل کیا ہم نکالیں گے کہ کیا وہ 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں, یہ جو جتنے ممالک بھی آپ نام لے رہے ہیں, یہ یقین کریں یہ تو چاہتے تھے کہ وہاں پر امن آئے, کیونکہ وہاں پر تو پہلے سے انٹرسٹ تھا. کتنے سالوں سے وہاں پہ گولیاں چل رہی تھی, سارا کچھ تو مسائل وہ تو پہلے ہی گھرا ہوا تھا. ہم نے اگر کوشش کی یا کسی ملک نے اگر کوشش کی تو وہاں پہ تو امن کے لیے کوشش کی تھی. کسی نے یہ تھوڑی چاہا ہوگا کہ اس طرح کے مظالم وہاں پہ ڈھائے جائیں گے, اس طرح کے حالات کر دیے جائیں گے کہ لوگ وہاں پر جو رہائشی ہیں یا جو خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ پیس کے رہ جائیں گے. دیکھیں غفاری صاحب, اس وقت تو یہ بھی بات ہوئی تھی, آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا, اور میرے خیال ان دنوں میں میری اور آپ کی غالباً ایک ملاقات کراچی میں ہوئی تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی, یعنی میری اور آپ کی بات نہیں ہے, میں جنرل پرسپشن کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ وہ والے طالبان نہیں ہے جو 1996 میں ہوا کرتے تھے, بلکہ یہ ایک ماڈرن ایرا میں, کیونکہ دوحہ میں 5-6 سال انہوں نے اپنے آفس کو چلایا تھا, وہاں پہ ان کے مذاکرات ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ دنیا بھر کے
लोग बैठा करते थे वो पाकिस्तान के भी होते थे, मिडिल ईस्ट के भी होते थे, अमेरिका के भी होते थे, चाइना के भी होते थे। तो कहा गया कि शायद ये उस सोच के लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि अगर आप इस दौर में भी अगर खवातीन की तालीम और बच्चों के हुकूक की पामाली इस तरीके से करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि 1996 में मुल्ला उमर थे, 2026 में मुल्ला याकूब है, इस वक्त मुल्ला हेबतुल्ला है, या इस वक्त जो है वो अमीर खान मुत्तकी साहब है, बाकी या जो जितने भी लोग हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह, तो ये सारे लोग हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि सोच वही है। हालांकि फखर यूसुफजई, आप, मैं या कोई भी उस वक्त सपोर्ट कर रहा था, यकीन करें मैं खुद ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई अफगानिस्तान का नुमाइंदा हूं, और उस वक्त हमारी सिर्फ कंडीशन ये थी कि हम शायद अमन लाने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इंडियन चैनल्स बिल्कुल मुखालफत कर रहे थे इस रिजीम की और वो लड़ते थे। आज इंडियन चैनल्स ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडिया के एजेंडे के ऊपर तो पूरा उतरा है, लेकिन पाकिस्तान के या किसी भी मुहिब्बे इंसानियत के एजेंडे पर पूरा नहीं उतरा। बहुत शुक्रिया फखर आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया।